سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضٍ الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بہت ہی خوبصورت ایک عمل ہے اور اس عمل پہ جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں اس میں سے چند انعامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن وہ عمل تبھی فائدہ دے گا جب اس انسان اس کو کرے گا. میں یہ جو بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں سنا رہا کہ ہم سن کے اس کو چلے جائیں اور بس بھول جائیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو عمل بھائی ایسا ہے ہر حالت میں کرنا پڑے گا. دنیا سے لے کے آخرت تک اس کے بہت فائدے ہیں. ابھی تو پورے فائدے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس کے، لیکن اس عمل کو چھوڑنے والا دنیا میں بھی بہت محروم ہے اور آخرت میں بہت محروم ہوگا. اور جس نے ہمت کر کے اس عمل کو کر لیا تو الحمدللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. پہلے اس سے کہ میں آپ کو اس عمل کے انعامات بتاؤں، میں حدیثی سے یہ چاہوں گا کہ آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں. اکثر بھائی یہ ہے ہماری زندگی میں معاملہ، کوئی واعظ کم نہیں سنتے، تقریریں کم نہیں سنتے، مجالس تعلیم اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو دین ہم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کمی ہمارے میں ہے. دن رات اسی مسجد میں الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، ہر قسم کی محنت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اسی طرح تمام مساجد میں ہوتی ہے. تو وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کمی کیا ہے ہمارے میں؟ پہلی کمی تو یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن کسی آدمی کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ عمل ہم کریں گے. سننے سے پہلے ہماری یہ نیت ہوتی ہے بس سن کے چلے جائیں گے، بس وقت گزاری، اچھا تھا ماشاءاللہ
چند دنوں میں اس کو بھول جاتے ہیں. تو پکڑ تو ہماری ہوگی. انہوں نے تو ہمیں پیغام پہنچا دی اپنے علم کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے کے, حدیث کے ذریعے سے. ایسے ہے نا بھائی. آج اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. پتھر تو نہیں ہے, آخرت کا بھی پتہ ہے, قبر کا بھی پتہ ہے, مرتے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, جنازہ بھی پڑھتے ہیں, پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے عمل میں آپ کو پہلے نہیں بتاؤں گا, پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. عمل ہمارے سے اس لیے سرزد نہیں ہوتے, ہم عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس عمل کے لیے کرنے کے جو چیز چاہیے وہ ہم اس پر محنت نہیں کرتے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ بعمل ہونے کے لیے ابتدا کہاں سے ہے. سننے سے کوئی آدمی عمل نہیں کر سکتا. بہت ہی زیادہ آدمی متاثر ہو گیا سننے سے تو شارٹ کٹ ہوگا. بہت ہی زیادہ سمجھ گیا, تھوڑے دن کرنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. آدمی چلتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس وقت گرم ہو کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے. تو خالی سننے سے کام نہیں بنتا. چاہے کتنا بڑا مقرر بھی ہو جائے, وہ کتنا بڑا محدث آ جائے, ہم جیسے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سٹیپ ہی نہیں اٹھاتے کہ جس سے ہم عمل کی طرف جا سکیں. سٹیپ کیا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا انسان سرزد جو کرتے آدمی, انہی اعضاء سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ تمہاری یہ کان, تمہاری یہ آنکھیں اور تمہارے دل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا سارا کچھ. حساب بتاؤ. ٹھیک ہے, جتنے بھی اجزاء ہیں ہمارے یہ کام کرتے ہیں. نماز کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے بھی انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اور ان اجزاء کا پورا کنٹرول جو اللہ نے رکھا ہے, ایک کنگ ہے اس کا جو کنٹرول کرتے ہیں. سب رایا ہے اس کی, یہ سب آرڈینیٹ ہے, اس کے حکم پہ چلتے ہیں. وہ کنگ کون سے ہے؟ وہ قلب انسانی ہے, انسان کا دل ہے. تو بادشاہ ہے پورے ہمارے جسم میں. یاد رکھیں, انسان مرتا اس وقت ہے جب دل فیل ہوتا ہے. جب دل کی آخری دھڑکن رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں آدمی فارغ ہے. جب تک وہ دل دھڑکتے رہتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہیں مر گیا. یہ کہتے رہیں گے بے ہوش ہے, بے ہوش ہے, بے ہوش ہے, بے ہوش ہے. نظر و دل کی دھڑکن کی طرف رکھتے ہیں. جس وقت وہ آخری پیٹ ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں جب فارغ ہے. بادشاہ چلا گیا تو سرنڈر ہوگی ساری فوج, پوری فوج سرنڈر ہو جاتی ہے. بادشاہ سرنڈر ہو گیا. تو ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ, قیمتی سے قیمتی عمل بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. جانتے ہیں ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارا دل ہی صحیح نہیں, اصلاح دل ہی نہیں. ہم نے دل کی اصلاح ہی نہیں کی. میرے بھائیو, اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں یا فرائض ہیں, نفل ہیں, جو بھی ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے جو کرنا پڑے گا کام وہ کیا؟ دل کی اصلاح کرنا پڑے گا. اصلاح قلب کے بغیر عمل انسان نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بہت زور دیا پورے قرآن میں, بہت زور دیا. پھر دل کو صحیح کرو. اور جو دل کا علاج اللہ نے بتایا ہے اسی پر بہت زور دیا قرآن میں. ظاہر دل کو زور دینا ہے. کثرت ذکر, کثرت ذکر, کثرت ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ واحد اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دل کو صحیح کرے گا, اصلاح کو تمہارے دل کی. جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تمہاری تو الحمدللہ پھر تم سنو گے نہیں بلکہ تم پھر کرو گے. اب کمی ہمارے میں یہ ہے کہ 99.9 ہمارے جو آج لوگ ہیں وہ دل کی اصلاح پہ توجہ نہیں دیتے.
سمجھاؤ بھی کچھ بھی کہو کہ نہیں، بس ان کو سمجھ نہیں آتی کتنی امپورٹنٹ چیز. جب تک آپ کا دل تیار نہیں ہوگا، دل نہیں بنے گا، تو وہ کبھی بھی کوئی عمل کر ہی نہیں سکے گا. تو پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیں جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس وقت تک راجہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں نہیں چل سکے گا جب تک کہ ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے. دل کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. جتنا دل مریض ہے، غافل ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ کا ذکر کی کثرت چاہیے اس کے لیے. اور جب تک کہ اعمال سرزد نہ ہو جائیں ہمارے اجزاء سے جو اللہ نے بتائے ہیں، اس وقت تک دل ہمارا کیا ہے؟ وہ بیمار ہے، اور ابھی ہمیں کافی نہیں ہے ذکر. کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا کہ یہ ذکر ہم 10 سال سے کر رہے ہیں یا 50 سال سے کر رہے ہیں، 60 سال سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی ضرورت نہیں. کاؤنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ذکر تم کر رہے ہو اس سے رزلٹ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، کہ تم اچھے اعمال کو سرزد کر رہے ہو سننے کے بعد. اگر اس وقت رغبت ہو گئی ہے، آپ کے اعمال آپ کے ہو گئے ہیں، الحمدللہ شروع ہو گئے ہیں، جس کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے، تو سمجھو دل بن گیا الحمدللہ. اگر وہ اعمال سرزد نہیں ہو رہے، گناہوں کی طرف کی رغبت ہے، تو بے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذکر کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یہ دوا کارگری نہیں ہو رہی ہے ہمارے دل پر. تو اچھے اور برے ذکر کا کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ہمارا دل بنا، اور دل کا بننا کیا ہے؟ وہ گواہی دے گا، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے کہ بھائی الحمدللہ ان سے جو اللہ نے احکامات جاری کیے اس پہ فٹافٹ عمل ہو رہا ہے. اللہ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. گناہ ہمیں سانپ بچھو نظر آئیں گے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہمیں جنت نظر آئے گی. اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی انسان. اگر یہ تبدیلی آنے شروع ہو گئی الحمدللہ، سمجھو واہ کمال ہو گیا بھائی، پھر تو بہت اچھا ذکر ہوتا ہے. اور یہ ذکر سے ہوتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی دوست؟ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. تو اس عمل کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کی اصلاح کرنی پڑے گی تاکہ وہ عمل جاری کر دیں. عمل کیا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. جب آپ عمل کو سنیں گے کہ او یہ تو ہم بتا دیں، یہ تو کسی بات کیا بتائے، لیکن بہت بڑا عمل ہے. جو اس کی گت بن رہی ہے آج ہمارے یہاں اس عمل کی، اس کا تو حال ہی کچھ نہ پوچھ. پہلے انعام بتاتا ہوں اس عمل کا تھوڑا سا. ایک دنیا کا جو سب سے بڑا ہمیں فکر ہے، جو انسان کو لگا ہوا ہے، تنگ دستی کا ہے، فقر. اس کا خوف انسان کو بہت ہے دنیا میں. بادشاہ سے لے کے غریب سے لے کے امیر تک اس فکر میں ضرور ہے کہ بھئی تنگ دستی نہ ہو جائے، کہ مارے نہ جائیں، کہ پیسہ نہ آ جائے، کھائیں گے کہاں سے، فلاں ہوگا، گزارا نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. اس کا پہلا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کی تنگ دستی کو بالکل ختم کر دیتا ہے. تنگ دستی سن لے کیا چیز ہے؟ تنگ دستی بھائی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ فراق دستی یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. یہ نہیں. بہت سے جو بہت ملینئر ہیں، اربپتی ہیں، مال ہے، بینکنگ ہے، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، وہ سب سے زیادہ مفلس ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مفلس ہوتے ہیں. مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اطمینان ہی نہ فکر ہی رہے. ہرس اور لالچ. کتنے بڑے سے بڑا امیر آدمی ہوگا اس میں ہرس اور لالچ ہے، وہ سب سے غریب آدمی بیچارہ. اس کی رالی ٹپکتی رہتی ہے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں کر لوں، ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، یہ بھی میرا ہو جائے. اس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. یہ بزرگوں نے بتائی بات ہے. کوانٹٹی آف جو منی ہے نا، یہ آپ کو امیر نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر تنگ دستی دور کرنا چاہتا ہوں تو میرے گھر میں پیسہ آ جائے گا اور بہت دولت آ جائے گی. وہ تو اور غریب ہو جاتا ہے آدمی، اس کو تو اور مزہ چسکا پڑنے لگتا ہے اس کو. جیسے بناؤ نا آم کے فرسٹ کلاس لسی بنی ہو آم کے جوس کی طرح، اوپر برف ڈلی ہو، اوپر ڈلی ہو کریم، گلاس آپ کو دو تو پھر آپ جھانک کے دیکھیں گے دوسرا ہے کوئی گلاس اس کا، وہ بھی دے دو.
پھر تیسرا گلاس دیکھیں مزہ جو آ رہا ہے اس کا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے آدمی کو کہتا ہے اور آئے اور کر. پہلے کیا ہوتا ہے بس جی اتنا آ جائے گزارا ہو جائے, اتنا نہیں جی تھوڑا سا اور آ جائے تھوڑا سا اور آ جائے. تو حدیث بتاتے ہیں. تو تنگ دست اور فراق دست کون ہوتا ہے آدمی؟ سبحان اللہ, کہ جس کے دل سے اللہ تعالیٰ یہ حرص اور لالچ ختم کر دیتا ہے اور قناعت دے دیتا ہے. یہ نہیں آتا انسان میں. تو جب یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کو یہ چیز دے دے گا. اس کے معیار پہ یہ پیسے کا نہیں رہے گا, تنگ دستی مال دولت کا. بڑھاؤں گا تو میں امیر ہوں گا, گھٹ جائے گا تو میں غریب ہو جاؤں گا, میرا کہاں سے گزارا ہوگا, میں کیا کروں گا. اس پہ جو اس چکر یہ اس کے دن سے نکل جاتی ہے بات. اب وہ سب سے بڑا امیر ہے الحمدللہ, وہ سب سے بڑا امیر ہوتا ہے. نہ وہ دھکے کھاتا ہے, نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہے, نہ جیب کاٹتا ہے, نہ وعدہ خلافی کرتا ہے, نہ کسی کو دھوکے دیتا ہے, نہ جھوٹ. سارے گناہ یہ حرص کھینچتا ہے اور بینکوں میں پیسے پڑا ہوتے ہیں, اس کے مال پڑا ہوتا ہے. لوگ اس کو بہت امیر سمجھ ہوتے ہیں اور اس کی راتیں جو لوگ گزرتی ہیں بیچارے فکر بڑا فکر ہوا جی, بڑا پریشان. پریشانی کا لفظ ختم نہیں ہوتا ذہن سے. تو وہ امیر ہے تنگ دست, مجھے بتائیں سب سے زیادہ تنگ دست ہوتا. تو یہ جو عمل ہم کریں گے الحمدللہ اس پیور صحیح انسان کو امیر بنا دے گا, اس حیثیت سے نکال دے گا اللہ کے فضل سے. یہ خوف نکال دے گا اس کے دل سے. کوئی بات اس کی ترک نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ بھائی میرا مال ختم ہو رہا ہے. پہلا تو فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا, ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ امیر کر دے گا آپ کو, امیر کبیر الحمدللہ, بغیر دولت جمع کرنے. مطمئن ہوں گے مطمئن ہوں گے, آپ کا جو گاڑی اس سے مطمئن ہوں گے, آپ کا مکان اس سے مطمئن ہوں گے, اپنی چرپائی پہ آپ مطمئن ہوں گے. آپ نہیں دیکھیں گے دوسرے کو اس کے پاس کون سا صوفہ ہے, اس کے پاس وہ کہاں جا رہا ہے ہالیڈے کرنے, یہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کے پاس. مطمئن کر دیں گے بالکل اللہ تعالیٰ آپ کہ جو کچھ میرے پاس ہے بہترین ہے الحمدللہ, فرسٹ کلاس زندگی. I don't want anything. کیسی اچھی زندگی کو مجھے بتایا پہلی چیز. ورنہ تو آدمی بیچارہ مفلس آتا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے, قبروں کے چلا جاتا ہے. ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ, ان کے دینا دینا اینا کرنا اینا کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے. اللہ اس عذاب سے بچائے. بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہی جانتا ہے جو اس میں مبتلا ہے. نہ اس کی نیند ہوتی ہے, نہ اس کا کھانا ہوتا ہے, نہ اس کو پتہ ہوتا ہے بیچارے کا. بہت بڑا حال ہوتا ہے اس کا. ایک چیز اس کے بعد جناب جو آخرت کی منزل شروع ہوتی ہے الحمدللہ. دنیا کا تو بھائی یہیں تک معاملہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہت بھی مل گئی, سلطنت بھی مل گئی اسی ایک چیز سے. یہ ذہن سے چیز نکل گئی تو آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ. تبھی تو اللہ والے بیٹھا تھا, پھر اس سے پوچھو کہ سب سے بڑا تو میں ہی اس وقت, کوئی بھی نہیں تھا اتنا امیر تو جتنا میں امیر ہوں. تو یہ تو دنیا پوری کور کر لی ہے اس عمل میں. ٹھیک, دوسری جو مرحلے آخرت کے بڑے بڑے مرحلے ہیں, ان سب مرحلوں میں وہ عمل کام آئے گا آپ کے. بڑا دوست کام ہوتا ہے. وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا جو ہمارا پہلا منزل ہے قبر کی, وہ کتنی بھیانک چیز ہے. یہ تو وہ ایسی منزل ہے کہ جس پہ وہ ہستی ہیں, وہ ہستی ہیں, وہ نورانی ہستی ہیں الحمدللہ, ساری ساتھ رو کے پناہ مانگتی تھے عذاب قبر سے. قبر کا عذاب ایسے ہے کہ جس انسان کو ڈالا جاتا ہے نا قبر میں, تو اس کا انٹروڈکشن ہی ایسے ہوتا ہے قبر کا کہ بھینچتی ہے جاتے انسان کو, اس کی پسلیاں آر پار کر دیتی ہے ساری. یہ پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے, پہلا ریسپشن کرتی ہے انسان کے ساتھ. بھینسیں بھینچتی ہے, سب اصلی پسلی جو اس کے آر پار کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد عذاب شروع ہوتے ہیں, ان گناہوں کے عذاب شروع ہوتے ہیں جو ہم بھولے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, جس کو اتنے سے ہمارے ڈاؤٹ ہے نا, ڈاؤٹ کے برابر ہم نے سمجھا ہوتا ہے اس گناہ کو. ڈاؤٹ کے برابر کتنا مجھے میں نہیں آیا, پوری معمولی بات ہے. کسی آدمی کو یہ کہا کہ میں بھی آیا, دل میں اس کا یہ میں نے کب آنا ہے یار, میں نے اس کا کام یہ کب کرنا ہے. وہ بولیے کیا کہ اتنا بڑا عذاب ہے. یہ ساری چیزیں جو احادیث ہے نا بھائی, وہ سب چیزیں اسی بتانے کے لیے حدیث ہیں, اور کیا ہے کہ
اتنی بڑی انفارمیشن دی ہے ان جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے، ان عذابوں کی ایسی انفارمیشن ملتی ہے احادیث سے کہ اس پر یہ عذاب ہے، اس پر یہ عذاب ہوگا، اس پر یہ عذاب ہوگا، اس پر یہ، کوئی ان چیز پہ چل سکتی ہے ایسے ایسے عذاب ہوں گے سبحان اللہ. تو یہ فعل ایسا ہے کہ عذاب قبر سے آپ کو بچا دے گا. اب اس میں یہ جادو نہیں ہوگا کہ جناب عذاب قبر سے آپ بچیں گے، گناہ کیے ہوں گے اور عذاب نہیں آئیں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے اس عمل کی خاصیت یہ ہوگی کہ آپ سے وہ گناہ ہونے ہی نہیں دے گا دنیا کو. جب دنیا پہ وہ گناہ ہی نہیں ہونے دے گا تو عذاب قبر کیسے آئے گا؟ دیکھا آپ کیسا عمل ہے. تیسری چیز، خبر سے نکلے گا آدمی تو بھئی اگلا بہت بڑا سٹیجز آ رہے ہیں بہت زیادہ. اس میں ایک پل صراط ہے، وہ پل صراط ایسی ہوگی بالکل اندھیرا ہوگا جیسے کہ کالا کوٹ پہنا ہو نا کسی نے. اس سے بھی یہ تو مثال ہی نہیں دے سکتے اس اندھیرے کی. اور اس اندھیرے پہ باریک بال سے بھی باریک اور تلواروں سے زیادہ تیز ایک ایسی چیز ہوگی جس پہ انسان کو چلنا پڑے گا، اور نیچے دوزخ ہوگی. جو گناہ گار حضرات ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ترک کیا ہوگا، مستیوں کے ساتھ زندگی گزارے، دیکھی جائے گی کیا جی فرق کیا پڑتا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے جی، یہ کیوں ہو گیا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی، ہم تو کوشش کرتے ہیں جی، ہم کیا کریں. اب یہ سب چیز والے انسان اس وقت پتہ لگ جائے گا. جب پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اندھیرا ہوگا اور اتنی باریک چیز ہوگی اور نیچے دوزخ ہوگی، اس سے گزرنا تو میرا اللہ ہی مالک ہے. یہ عمل ایسا ہوگا کہ اس انسان کو پل صراط پہ بجلی کی طرح گزار دے گا، گناہ ہی نہیں ہوں گے اس میں. پھر بولیں سبحان اللہ. مزہ تو نہیں کتنا زبردست عمل آ رہا ہے ہمارے پاس. طریقہ تو میں نے بتا دیا، یہ آ جائے گا زندگی میں. طریقہ کیا پتا ہے؟ پھر ریپیٹ کریں تو کہ یہ عمل ڈیفینیٹلی آ جائے گا ہماری زندگی میں. کس طریقے سے؟ جس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، جس نے ذکر شروع کر دیا اس نیت سے کہ میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اس کو سارے اعمال مل جاتے ہیں. اور ویسے جو کرتے رہے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے حضرت کے ساتھ بھی بار بھی تسبیح مار رہا ہے، یوں مرغی کی طرح گردن جھکائی ہوئی ہے، کچھ پلے نہیں پڑتا. جو یہ نیت کر کے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے سامنے دوزخ ہے، یہ میرے ساتھ حالات ہیں، میری موت نکلنی ہے، تو اس کو ہچکیاں بن جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے اندر. اس کے کھناٹے نہیں نکلتے، نیندیں نہیں آتی اس کو، ہوتا نہیں ہے بیٹھ کے ویسے نہیں کہ کب جی کیا کتنا ذکر کے نہیں، ان کے ذکر ہی اور ہوتے ہیں، فکر والے ذکر ہوتے ہیں، خوف والے ذکر ہوتے ہیں. اور یہی قرآن کہتا ہے کہ ایسا ذکر جس میں عاجزی ہو اور خوف ہو، وہ تو بھیگ جاتی ہیں، انسان کی داڑھی بھیگ جاتی ہیں ان کے ذکر میں بھائی. تو اس نیت سے لے کے انسان جب بیٹھتا ہے وہ اصلاح قلب والا ذکر ہوتا ہے. نہ اس میں کوئی بزرگی، نہ خلاف ہوتے ہیں، نہ یہ نہ وہ یہ فلاں، سب ڈرام شرام کچھ نہیں چلتی. ہم ایک جماعت ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ کوئی کچھ نہیں، سب ڈرامے ہے. جس نے یہ اصلاح لی کہ جس آپ سب لوگ آئے اس وقت، جو یہ غم لے کر آئے کہ اس چکر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یار میرے دل میں جو بدماشی اور شیطانی گھسی ہوئی ہے، میرے مالوں میں اخلاص نہیں ہے، میرا برا حال ہو رہا ہے، قبر میرے آنے والی، دنیا کی محبت میرے پہ غالب ہے، میں پیسے گنتے گنتے تھک گیا ہوں یار، اتنے مسئلے میرے پڑے ہوئے ہیں. یہ سوچ کے نہیں کہ یار میرا یہ کام بھی ہو جائے گا، میرا وہ کام بھی ہو جائے گا، میرا فلاں بھی ہو جائے گا، تو کچھ نہیں لگنا. مندر ہی ایسے تو مندر ہی جائے گا. 100 سال بھی بیٹھے تو یہ حال ہوگا اس کا. کسی خوش فہمی، کیوں یہ خوش فہمی جو ہے نا یہ بھی قلب کی بیماری ہے. یہ بھی اصلاح نہیں ہوئی قلب کی. لیکن جو یہ سوچ کے وقت ہے اللہ والوں کے پیچھے وقت ہے، ذکر میں آتا ہے، صبح آ رہا ہے، مطلب شام میں آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو بدل، میری دل کی دنیا کو بدل، میں تباہ ہو گیا. یہ تو پسند نہیں کرتا اس دنیا کی اس دولت کو، میں دولت ہی گنتا رہتا ہوں، ہر وقت پیسوں کا فکر رہتا ہے مجھے، اور دوسرا فکر ہی کوئی نہیں ہے. اتنے میرے مصیبتیں میرے دماغ میں چھائی ہوئی ہیں، بدماشی دماغ میں آئی ہوئی ہیں، اتنے حالات میرے تو، اور نکلتی نہیں یہ چیزیں میرے دل سے. میرا نفس مجھ پہ سوار ہے، یا اللہ بچا. پھر وہ اللہ کی طرف ذکر الگ جائے گا. اللہ کہتا ہے وہ تو ایک ہی جگہ ہے اللہ کا ذکر، پھر وہ اللہ کے ذکر طرف بھاگتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اثر پیدا شروع کر دیتا ہے.
اس میں سال نہیں لگتے الحمدللہ، اتنے سال نہیں لگتے، اس میں تو بہت جلدی انسان منزل طے کر لیتا ہے. یہ درد اور احساس ہو کس چیز کو پانے کا. ایک آپ کا بیٹا گم ہو گیا، آپ تلاش کر رہے ہیں اس کو، آپ عمرہ کرنے گئے، اچانک آپ نے نظر دیکھا آپ کا بیٹا سچ میں گم ہو گیا، آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں. ایک اپنا بیٹا نہیں تلاش کر رہا ہے، کسی اور کا بیٹا تلاش کر رہا ہے، دونوں کے فکر نظر آئیں گے آپ کو؟ نظر آئیں گے. ان کے چہرے سے پتہ لگے گا نا، جس کا بیٹا جو وہ تلاش کر رہا ہوگا اس کو تو حال ہی خورا چیخ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، ہائے کدھر اس نے رش میں کہاں سے ڈھونڈوں. لیکن جو کسی کا ڈھونڈ رہا ہوگا، یار آپ نے اس کو دیکھا ہے بچے کو، یا اس کا حلیہ ایسے تھا، دیکھا آپ نے، وہ پاگل مجنون ہوا ہوگا. اور وہ یہ کیفیت ہے کہ جس کو آخر تک قبر کا فکر ہوگا، ذکر میں ایسے بھاگتا ہے وہ پاگلوں کی طرح کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بناؤں، کس طرح بناؤں. سے پیاسا نہیں ہوتا کہ اللہ شکر ہے تم نے وہ ذکر مجلس مجھے دے دی، ذکر میں بٹھا دیا، میں تو اسی چیز کی تلاش میں تھا. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ بدل میری زندگی کو، میرے قلب کو بدل. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ قصور کس کا ہے؟ اونچا بولو. اتنے دی اتنے جتنی دی کھوتی اتنے انکل ہوتی ہے. ہمارا تو یہی حساب ہے. ذکر کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، ذکر کرنے کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو بات نہیں. آخر موت آ جاتی ہے، قبریں ٹھوک دی جاتے ہیں. بڑا ذاکر تھا، کوئی ذاکر نہیں تھا، اس کے تو حالات ہم جانتے ہیں. جو تھا دنیا کا کتا تھا، مال کماتا تھا، اور یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، ہزاروں چیزیں نکل آئیں گی اس کے پیچھے. کون کہتا ہے ذاکر تھا؟ سبحان اللہ. اور جو سچا ذاکر ہوتا ہے تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اس کے لفظ لینا کی ذاکر، اس کو کسی گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں. چلتے پھرتے فرشتے اس کا مسافر کرتے ہیں. دوسری چیز کیا بتائے بھائیو؟ پہلی چیز دنیا مل جاتی ہے، دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ قبر کا عذاب بچ جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ پلس راز سے کوئی عمل پہ بھروسہ نہ کرو، نکال سکو گی. یہ کام آئیں گی چیزیں. اصلاح دل کے ساتھ جو اعمال اللہ بتا رہا ہے، یہ چیزیں کام آئیں. 3 چوتھی قبر کا عذاب بچایا، دنیا میں دلا دیا، پولیس رات میں دلا دیا. اب ایک مقام ایسا آئے گا جہاں آدمی ترس رہا ہوگا، دیکھے گا کہ یار میں رائٹ جاتا ہوں یا لیفٹ جاتا ہوں، پھر بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وہ بڑی عجیب جگہ آنے والی ہے، بڑے بڑے عجیب مقام آنے والے ہیں بھائیو. وہاں وہ کامیاب ہوگا جس کو دانے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ مل جائے گا. اللہ زمین، اہل زمین کہتے ہیں اس کو. اب انتظار میں کھڑی کی دنیا کے، یا پتہ نہیں کس ہاتھ میں ہمارے اعمال نامہ آتا ہے. اس عمل میں یہ برکت ہوگی کہ ہمارے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا. سبحان اللہ. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا عمل ہوگا. یہی سوچ رہے ہیں نا؟ واقعی بہت بڑا عمل ہے. میں آپ کے ساتھ چھوٹا عمل نہیں ہے، ابھی بہت بڑا عمل کریں گے. اس کے بعد تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. جو کرے گا ہاتھ تو کھڑا کرے دیں کون کون کرنے والا ہے. چلو ایک تو سو رہے بھی جوان. اچھا اگلا ایسا دانے ہاتھ میں آ گیا، پھر بھی انتظار ہوگا. کیوں لگی ہوگی وہ؟ تو پھر اس وقت ایک اعلان ہوگا اس عمل کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس کو بہت اونچا سبحان اللہ ہونا چاہیے. ہماری بات تیار ہو جائیں پہلے، باہر تک آواز ہے اس کی. تو اتنی بڑی تو بات آ رہی ہے. آخری سٹیج ہوگی یہ، اس پہ کام بن جائے گا سمجھ سے. کیا سٹیج ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھ کے نا کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بے حساب جانے دو بے حساب. اس سے ہی موقع گیا دوست. اللہ فرشتے بھی حیران ہوئے، یہ کون سی قوم آ گئی بے حساب داخل ہو رہے ہیں. مستند حدیثیں آپ کو سنائی ہیں میں نے. سمجھ آ گئی بات؟ اب عمل بتا دوں پھر ذکر شروع کریں انشاءاللہ. ذکر سے کام بنتا ہے.
کریں گے بھائی سارے وہ عمل؟ سبحان اللہ. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے. پھر بولیں سبحان اللہ. نماز کی پابندی. یہ نہیں جمعے کو پڑھ نماز. پابندی کس کو کہتے ہیں؟ ساری زندگی جو ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پوری زندگی جو دی ہے مجھے، 7 سال سے شروع ہوتی ہے نماز ہماری، مرتے دم تک ایک ہی کام دی ہے کہ 5 وقت نماز مسجد میں آگے تو نے پڑھنی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پابندی. جس نے یہ کام کر لیا پوری زندگی اس نے، ڈیوٹی اللہ نے دی ہے، یہ پوری زندگی اس نے سوائے اس کی جب نہ چھوٹ دیا کہ بے ہوش پڑا ہے، چرپائی پہ پڑا ہے یا وہاں پڑا ہے، اور پوری زندگی جس نے ایک نماز بھی، یہ ہے ہماری، یہ سٹیٹس ہے مومن کا، یہ یاد رکھنا. یہ نہیں 2 رہ گئی ایک رہ، یہ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا حساب نہیں ہے. پابندی اتنے بڑا معمولی بتایا اللہ تعالیٰ سے. پابندی ہے نماز کہ جب سے تجھ پہ نماز ہوئی ہے اور جب تو اس دنیا سے جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر سے بڑا بھی کوئی آدمی ہوگا یا حضرت علی سے کوئی بڑا آدمی ہوگا. حضرت علی شہید ہوئے، 11 بیٹے ان کے پیچھے تھے. کتنے؟ 11. امام حسن امام حسین بھی اسی میں تھے کوفہ کے اندر. اس نے آ کے جب ماری، خنجر مارا آپ پر، تو مار تو نہیں سکتا تھا. علی تو شیر تھے، شیر خدا تھے الحمدللہ، ان کی تو روب دبدبا تھا. اس خبیث نے موقع دے کر اسی لائن میں کھڑا تھا کونے پر، جب آپ سجدے میں گئے تو بھاگا آیا اور سجدے پہ اس نے وہ خنجر مار دیا، زخم ڈال دیا اس نے بڑا زبردست، خون جاری ہو گیا. تو اس قدر خون تھا، اس قدر کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے. ایک ہی سجدہ کیا، ایک سجدہ رہ گیا تھا. تو سننے والی بات ہے، غور سے سننا میری بات، شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو. میں نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں. آپ ان میں اتنی اہمیت کیوں تھی کہ جو ان کے ٹیچر تھے نا، امام الکائنات جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اہمیت یہ بتائی تھی نماز کی کہ جاتے جاتے آپ نے بات یہ کی تھی کہ صرف نماز کا خیال کرنا. تو وہ کیسے نہ کرتے؟ ہم پہ تو جونی رنگتی نا، ہم پہ نبی پاک کسی بات کی جونی رنگتی، لیکن وہ لوگ تھے نا، سنا تھا ہم نے، حدیثوں سے سنا ہے، انہوں نے زبانیں سنا تھا، بات ایک ہی ہے. ہم مسلمان ہیں. سرکار زبان میں واقع سے کوئی لفظ نکلا ہو، آرڈر آئے ہوا ہو، اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ آپ کی زبان میں واقع سے نکلا ہے کہ داڑھی رکھو، مچھیں کم کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ کس نے کہا ہے؟ مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے، حضرت صاحب نے، مودی صاحب نے. دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو لے آؤ، ہم رد کر سکتے ہیں، لیکن جس نے کہا ہے اس کی زبان کو رد نہیں کیا جا سکتا. مومن نہیں رہ سکتا. جرت کیسے ہے؟ وہ جرت کیسے ہے کہ اتنے بڑے انسان بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ ایک حکم دے دے، آرڈر دے دے، کسی کی جرت ہو سکتی ہے اس کا انکار کر دے؟ یہ تو وہی کرے گا جو واقع ہوگا. آپ سمجھیں زبان میں واقع سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو پھر تو ختم بات، نہ کوئی کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے انسان پیدا کر دیں کہ مستند امام بخاری ختم. امام بخاری پہ اتنا ایمان جما دیا ہے لوگوں کا، سبحان اللہ. کس نے جمایا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے. جس طرح بعد خدا بزرگ تو یہ ہے نا، تو بعد قرآن بھی بخاری ہے اس کا مقام ایسی ہے. ارے سب مانتے ہیں، بخاری کا کوئی انکار نہیں کرتا. اب یہ جتنے فرقے لوگ ہیں نا، جب بخاری کا نام تو وہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ساری کتابوں میں حدیثیں ہیں، امام مسلم ہے، ساری یہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے، مسلم حدیثیں ملتی ہیں، ایسی کوئی چیز تو نہیں. لیکن امام بخاری کا وہ روب ڈال دیا اللہ پاک نے، ایسا کام کرا دیا الحمدللہ. پورا انتظام کیا ہے ہمارے پاس کہ کوئی سرکار دو کی زبان سے نکلی کوئی بات جنبش بھی ایسی نہ ہو کہ ہم تک نہ پہنچے اور ہم اس کو انکار کر دیں. سب سے پہلا فیصلہ تو یہی ہوگا جاگے کہ تو انکار کرتا رہا. اس شخص کی زبان سے جو بات نہیں کی تو اس کا انکار کرنے والا، تو کہاں سے مومن ہے؟ کہہ رہا کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو کس کی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو منکر ہے.
اللہ سے دعا یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا قصور نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوئی. دل کی اصلاح ہوگی الحمدللہ ایک دم آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور فوراً کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم کوئی کافر تو نہیں ہے یا ہم کوئی کسی اور معاملے سے نہیں بیٹھے. اللہ نے ایمان دیا ہے تو نہ کرنے کی بیماری ہے ہمارے اندر. اللہ والے یہ تو بتاتے ہیں، برا نہیں کہتے ہیں کسی کو. بیمار کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ بیمار کو برا تو نہیں کہیں گے تو بیمار چل نکل جا نہیں. اللہ والے کسی کو سب سینے لگاتے ہیں لیکن بتاتے ہیں کہ تو بیمار ہے، اتنے بڑے فیل کو تو جو نہیں کر رہا اندر تیرے بیماری جلدی سے اپنے آپ کو صحیح کر لے ورنہ تیرا حال خراب ہوگا. بس اتنا بتاتے ہیں اور علاج بتا دیتے ہیں. اب اس کی قسمت ہے، اب کوئی علاج کرے گا تو ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو ہے میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ نماز پابندی کس کو کہیں گے کہ جب ہم جائیں گے مرنے کے بعد 70 سال زندگی دی ہوگی تو 70 سال کی پوری زندگی کی نمازیں پیکٹ ہو کے آئیں گی میری الحمدللہ. بعد جماعت حکم بعد جماعت کی ہے نماز کا. وہاں چلے گئے اے ہوئے جی فلاں مجبوری تھی جی یہ تھا تو یہ تھا تو کوسلے نہیں چلتے. یاد رکھیں سب کچھ چھوڑ کے آپ کو نماز پہ آنا پڑے گا. بس یہ ہے. ابھی تو مسائل آپ مفتی صاحب بتائیں گے ساری باتیں نہیں، میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. تو جس کی 5 زندگی یہ 5 کوئی بڑا کام دیا ہے زندگی میں بتایا، کوئی اور اونچا کام دیا کتنا؟ ایک ہی کام تو دیا ہمیں کہ 5 وقت نماز تو کہاں پڑھ، جماعت کے ساتھ پڑھ لے. ختم. یہ ساری چیزیں تجھے ملنا شروع ہو جائیں گی. فکر زندگی چھوٹ نہیں چاہیے. اتنی بڑی اللہ تعالی نے نماز کی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب دیکھیں ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے مجھے. نماز کی افضلیت دیکھیں. ارشاد ہوا سرکار کے کہ سب سے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس آدمی نے سوال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں. تو آپ سب اس کی طرف دیکھو گا نہیں، اس کا پسندیدہ عمل پوچھ رہا کہ نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا. سبحان اللہ. افضل وقت میں یعنی وقت ہے نماز کا ٹائم ہے نا، ٹالنا نہیں نماز کو. اب پڑھتے ہیں جی اب پڑھتے ہیں، یہ خاص طور پہ جو عورتیں مالک اب پڑھتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو ٹائم ہے. اس نماز کو وقت پہ پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. جب آدمی وقت پہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی پوزیشن بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤں آپ کو اس کا نقشہ دکھاؤ، دیکھیں کیسا نقشہ ہے اس کا. سبحان اللہ. پہلے سبحان اللہ بول لیں گے. اللہ یہ نماز ہے اللہ کی وجہ. سارے ہم وقت پہ سارے پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ. وقت پہ نماز پڑھنا. فرمایا جس وقت انسان نے وقت پہ نماز پڑھ لی تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ایک دم کیا شکل بناتی ہے؟ ایک نورانی حیلہ بن جاتا ہے. وہ کیسا نور ہے ہمیں نہیں پتا. ایک نور کی شکل بنتی ہے اس کی، اور نور بن کر وہ سفر شروع کرتا ہے آسمانوں کی طرف. اس وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کدھر جاتی ہے؟ آسمانوں کی طرف اڑنا شروع ہو جاتی ہے. اڑتے اڑتے کہاں جاتی ہے؟ عرش تک پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ. اور عرش پہ پہنچ کر اب یہ جو سارے دن کو ساری نمازوں کی عادت ہوگی، پورے 70 سال کی نمازیں اس کی وہاں جمع ہوں گی عرش پر. دیکھا کیسی لوگوں نے زندگی بنائی ہے اپنے. دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو یہیں دھکے کھاتے رہے نا دنیا کے خاطر. کما گئے لوگ. آپ سوچیں ذرا. مزید نہیں نا لوگ بن نہیں رہے. جو اس باتوں کو سمجھ گیا اس نے افضل نماز میں ساری زندگی نماز کو افضل وقت میں پڑھا اور پابندی کے ساتھ. تو ساری نمازیں کہاں ہوں گی؟ اس کی عرش کے ساتھ ہوں گی. سب نمازیں ساری ہوں گی اور چمک رہی ہوں گی. اور ان کا کام کیا ہوگا؟ مانگے جس وقت اللہ کے نہیں فرماتے ہیں جس وقت عرش پہ لے جاتی ہیں تو عرش پر پہنچنے کے بعد نماز کیا کام کرتی ہے؟ اس شخص کے لیے دعاؤں کا کام شروع کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میری حفاظت کی تھی تو بھی اس کی حفاظت کرتا ہے.
ابھی تو ان لوگ جو نوازی ہوتے ہیں اس قسم پہ کبھی ماشاءاللہ جادو ٹونے جن پھن ان قسم کے کوئی وہ پیسے ضائع نہیں کرتے کسی چیز پہ. حفاظت کرتی ہے نماز کی. سبحان اللہ. تو بھائیو یہ تو کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ اس کو نماز کو وقت پہ پڑھنے کا انعام ہے. وہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے. ناظرین ابھی بھی آپ پتہ نہیں 100 سال زندگی ہو آپ کی ہماری کس کی, تو آج سے ہم یہ کام شروع کر لیں تو کم 100 سال کی تو نمازیں جمع ہو جائیں گی ہماری الحمدللہ. اور اللہ تو کہتا ہے میں کیا ہوں, رحیم ودود. سبحان اللہ. رحیم اور کیا ہے, ودود. ودود بے انتہا محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو جب اپنے بندے کو یہ حدیث سننے کے بعد, آج ہم جیسے نالائق, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں, آج میں نے حدیث سنی ہے تو اب میں کیا کروں پیچھے زندگی کا, مارا گیا. اللہ کہتا ہے پچھتانا ہے کیونکہ میں رحیم بھی ہوں ودود بھی ہوں. تو نے میری آج کی دعوت کو قبول کیا, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آج سے تو یہ عمل شروع کر دے, پچھلی نمازیں بھی تیری وہیں نہ پہنچا دوں, پچھلی وہیں پہنچا دوں. محبت جو کرتا ہے کہ میری مرضی, میں کل شین کر دی, کون مجھے روک سکتا ہے. بس مجھے تجھ سے محبت ہوگی, آج تم نے بات کو قبول کر لیا, چھوڑ تو کن سالوں کو گنتا ہے, آج سے تیرا میرا حساب شروع ہو جائے گا. پچھلے سارے سال تیرے قبول کر کے وہاں پہنچا دوں گا اور تیرے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں نماز. تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. 3 چیزیں کیا بتائیں میں نے, جاگتے رہا کریں میرے سامنے. کیا چیز تھی پہلے, کہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک نہ ہو اصلاح, اور اصلاح قلب کس سے ہوگی, مجھے بولنا. آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کے ذکر میں, کہ ہم اپنی اصلاح قلب کر رہے ہیں, ہم نے یہ اعمال حاصل کرنا ہے. جو مریض ہو بھائی, جو میری طرف جو مریض ہے, جو کمزور ہے, جو سنت میں عمل نہیں کر رہا, جو اللہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو نہیں ہم مان رہے, واجب کے درجے میں, فرض کے درجے میں. نفل تو خیر ہے, نفل نہ مانے تو اس پہ تو کچھ نہیں کہتے, لیکن جو واجب ہے چیز, داڑھی واجب ہے, فرض ہے, تو ان کو تو نہ کرنا ایسا ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے اور اب دنیا کے اندر توبہ کر کے عمل شروع نہ کیا تو آخرت میں تو اس کا تو حساب ہے ہی نہیں. کہیں میری بات کو تو نے ٹالا کیسے تھا, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دل خراب ہے. آج سے اس کو تو ذکر شروع کر دینا چاہیے. جو اتنے کمزور ہیں, ہمت نہیں پڑتی کہ ان باتوں کو مان جائیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے, ان کو تو آج سے ذکر شروع کر دینا چاہیے. دوستو یہ میری ہمدردی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمدردی ہے. آج سے اس آدمی کو تو ذکر شروع کر دینا چاہیے کہ بھئی میں تو ذکر شروع کروں, اپنے دل کو میں نرم کروں تاکہ میں عمل کرنے کے قابل ہونا شروع ہو جاؤں. اور جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو تسبیح مارتے ہیں, گھستے رہتے ہیں, وہ اپنے اعمالوں کو دیکھیں کہ میرا ذکر قبول کیوں نہیں ہو رہا. وہ کیا کریں گے, میرا ذکر کیوں نہیں چل رہا میرے دل پر. میں شیخ سے بات کروں, میرا دل کیوں نہیں چل رہا دل پہ, میں دنیا دار کیوں, نمازیں کیسے کام ہے میری, بدماشی میں کیوں کرتا ہوں, جھوٹ کیوں میں بولتا ہوں, غیبتیں میں کیوں کرتا ہوں, غصے میں کیوں کرتا ہوں, حسد میں کیوں کرتا ہوں, کہاں جا رہا ہے میرا ذکر. کوئی فائدہ نہیں ہے ذکر کا. مستند بات کر رہا ہوں اپنے شیخ کی, کہتے ہیں ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس سے آپ کو عمل نصیب نہیں ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ذکر بھی وہی قبول ہوگا, وہی مقبول ہوگا جس سے آپ نے اپنے دل کی اصلاح کر لی ہوگی, قلب کی اصلاح ہو گئی ہوگی اور اعمال صالحہ نصیب ہو گئی ہوگی. تو ان کو یہ سوال کرنا چاہیے, اپنے دل سے کوشچن کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, میں تو اس حالت میں جاؤں گا, میں نے تو بھی اور ضائع کھڈے میں جا رہی ہے ساری بات, وہیں کا وہیں کھڑا ہوں میں, کوئی میرے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, مجھ تو اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو اس بات پہ روئے, فریاد کرے, میرے تو کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, میں اس طرح تو مرنا نہیں چاہتا. تو الحمدللہ اللہ سنتا ہے بات ہر ایک انسان کی, اللہ سے فرما دے. باقی رہے جھوٹے بکواس بازی کرنی تو اس سے ڈبل گناہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں, دھوکے میں نہ رکھیں کہ نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہوں, احکامات میں نہ گزر رہے ہوں اور فضول بکواس کر کے ہم کیسے کریں, ہم نہیں کر سکتے, فلاں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, ڈھمکا نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہو رہا, ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہمارا تو یہ ہوتا ہے. یہ سب بکواس ہے, یہ سب جہنم کی آگ ہے. یہ بکواس کرتے ہوتے پیدا کی ہے
ایمان دیا ہے، حکم دیا ہے، تو حکم پہ عمل ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، بس ختم۔ دوسرا کوئی لفظ ہی نہیں اس کے معاملے آتا کہ ہوا یوں نہیں ہوا، نہیں، آرڈر اوپر سے آیا ہے، اللہ کے نبی نے آرڈر دیا ہے، ہم تک پہنچ گیا ہے، بس ہم انکار کر ہی نہیں سکتے اس بات کا جو ہم تک پہنچ گیا، بکواس بند، کچھ نہیں سکتا۔ تو آج سے بھائی کام شروع کر دیں، نیتیں بھی صحیح کریں، اور آج کے بعد ہوتا نہیں جی، گناہ ہو رہے ہیں، فلاں ہو گیا جی، کوشش کرتا ہوں، صاحب دعا کر دیں، فلاں کر دیں۔ مجھے بہت سا غصہ آتا ہے اس بات کا، یہ فراڈی لوگ ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار لوگ ہیں، جیسی باتیں کرتے ہیں۔ آج تک اتنے 80 سال 50 سال اپنے شیخ کے پاس رہا ہوں، مسلح بیٹھ کے آتا ہوں، پہلے دن کے بعد میں نے کبھی اپنے حضرت سے نہیں کہا صاحب مجھ سے یہ عمل نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کر دیں، کوشش تو کرتا ہوں، فلاں نہیں کرتا ہوں، مجھے پتا ہے دھوکہ ہے۔ اللہ کے سامنے ایسی بکواس جا کے باتیں کریں، گناہ در گناہ چڑھانا اپنے آپ، تسلیم جرم بھی نہیں کرتا آدمی، اندازہ لگے جو بکواس کرتے ہیں لوگ، جی میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، میں نے تو یہ کہتا ہے حضرت صاحب دعا فرما دیں، یہ ہو جائیں، میں اٹھا کے پھاڑ دیتا ہوں وہ خط، دیکھتا بھی نہیں اس کو، میسج بھی نہیں سنتا ہوں، بلکہ نفرت کرتا ہوں، ان کو اور سخت اس حالت میں ڈال دیتا ہوں۔ دھوکے باز لوگ، جرم تسلیم کرو اس چیز کو، میں کمزور ہوں، میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں دنیا کو۔ فراڈ ہے تو اللہ سے فراڈ کر رہے تم، اور اس سے تم نقصان پہنچا رہے۔ خبردار اس معاملے میں، آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، اگر اس لائن میں ہے تو یہ دھوکے بازی نہیں چلتی کہ میں نہیں کر سکتا، آئے کیوں، نکل جاؤ، چھوڑو، بھاگو، پھر کیا کرنے آئے ہیں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آدمی آرمی میں گیا، فوج میں گیا، پولیس میں داخل ہوا ہے، وہ کہتا چل پکڑ اس کو، جی میں تو نہیں کر سکتا، بڑا مجبور ہے، میں تو نہیں کیا کر رہے، پوچھنا کسی پولیس والے سے، وہ کہے جا فلاں جگہ جا کے اس کو پکڑ، چور کو، یہ کام تم سے نہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تیرے پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، تجھے ٹرین کیا، تجھے فوج دیے سب، اب تو نہیں کر سکتا، نہیں جی میرے واسطے تو بڑا مشکل ہے۔ 70 سال 50 سال 30 سال تمہیں اللہ کا ذکر نصیب ہوا، کرتے رہو، آتے رہو، بیٹھتے رہو، اور پھر کہتے جی ہوتا نہیں ہمارے سے، جہنم میں آنا چاہتے، ڈبل جہنم ہے اس کے لیے۔ عقل کے اندھو، سوچو کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ، سوچنے والی بات، کس سے اپنے رب سے کیسی ہوتا نہیں جی، فلاں ہے جی، دیر لگ جاتی ہے اس میں، یہ ہو جاتا ہے تو فلاں ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے تو نا نشر چڑھ جاتا ہے مجھے تو، میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے سامنے، دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں میری، حقیقت ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو منافقین سے گزرے لوگ ہیں، یہ اتنا نہیں ہے، دنیا کمانے تو بڑے آ گئے، 4 ہاتھ اونچے کر کے جاتے ہیں، دنیا کمانی ہوتی ہے تو ساری رات کمپیوٹر میں بیٹھ کے چلاتے رہتے ہیں، آن لائن سب کچھ، اور جب اللہ کے ذکر کے بعد یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم سے نہیں ہوتا، نہیں جی ہمیں یہ کیا فلاں، کوئی خوف اللہ کا نہیں رہا، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر ہوتی ہی پکڑ، ایسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے، کہتے ہیں ہم تو عشق لینے ہیں، ہم تو محبت لینے ہیں، دفع ہو جاؤ ایسے، خبردار میرے پاس، مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ، مجھے نہیں چاہیے فراڈے لوگ، مت چاہیے، ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے ہیں، اصلاح کرنے ہیں، ہر گناہ کو چھوڑیں، کیسے نہیں چھوڑتا گناہ، کیسے نماز ہم پڑھ نہیں سکتے، کیسے ہم ذکر میں نہیں آ سکتے، زنخے ہو کیا ہے تمہیں، ایمان کی طاقت نہیں تمہارے میں ہو گیا، عجیب بات ہے۔ دنیا میں دیکھو تو ساری رات جگا لو، 10-10 ہزار دفعہ باتیں کرا لو، جو چکرے بازی کرا لو، تو ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، جہاں گناہ، جہاں دین کا معاملہ ہے، حضرت صاحب ہی ہم سے تو نہیں، حضرت صاحب ہمارے لیے کچھ کرے، حضرت صاحب کیا بات ہے یار، نہ نمازیں صحیح ہوئی، نہ پابندی نمازوں کی ہوئی، اور کیسے کیسے انعامات اصلاح طور سے چھوڑ دیے، تو یہ تو صفحہ پھاڑ دیں، یہاں نہیں چلتا یہ کام، یہ کہیں اور پیر ہوگا جو آپ کے پاس چلے گا، اس عاجز کے پاس نہیں چلے گا، نہیں بتاتا ہوں، یہاں دھوکہ بازی نہیں چل سکتے بالکل بھی، کہیں چلتی ہوگی تو چلتی ہوگی، یہاں تو انسان بن کے اپنے آپ کو صحیح کرو، اللہ کے ساتھ سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے، کس سے فراڈ کر رہے ہو تم، کس سے جھوٹ بول رہے ہو، کس کے ذکر کس تم نفرت کر رہے ہو، کیا جواز پیش کر رہے ہو، کیا ایکسکیوز ہے تمہارے پاس، 1 سیکنڈ تم اڑا کے رکھ دے گا،
وہ تو مولود دیتے ہیں انسان. منہ بند کرو, زبانیں بند کرو, اللہ سے معافی استغفار کی طرف جاؤ, توب اللہ, رجوع کرو اس کی طرف. دنیا کے سٹینڈرڈ پر اللہ کے ذکر توڑتے ہو تم لوگ, بتاؤ. تو بھائی یہ بات بہت ضروری ہے, اصلاح کریں ہم بھی اپنے آپ. اور سب سے بڑا اللہ نے پورا راستہ دکھا دیا اہدنا الصراط المستقیم کا, پورا کمپلیٹ کمپیکٹ راستہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح. نقشبندی سلسلہ سب سے افضل کون سا سلسلہ ہے؟ نقشبندی. یہ بتا رہا ہوں آپ, سب سے افضل طریقہ ہے یہ آج کا نقشبندی سلسلہ. اور ذکر سب سے بڑا کس کا ہے؟ نقشبندی ذکر. سارے میں گھما دیتے ہیں الحمدللہ, پورے قلب کو, دماغ کو, سب کو. نہیں اکثر ہی کچھ نہیں آتا. آنکھوں بند کر بیٹھ جاتے ہیں بٹیروں کی طرح, کانٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہ لینا دینا. اتنی اعلیٰ چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں آپ کو. بول رہے ہیں کہ سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ اونچا بولو. دیا ہے نہیں دی؟ ہاں پتہ ہے. سب سے بہترین ذکر کا ٹائم کون سا دن ہے؟ دیا ہی نہیں دیا. بہترین مسجد, سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے اللہ سے ذکر کرنے کا؟ عشاء کے بعد. سبحان اللہ. ابھی شروع ہوگی نا آخر, عشاء کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد آپ تہجد کو بیٹھ کے اللہ کو یاد کر. شب جمعہ ہے, اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے, درجاتوں کو بلند کرتا ہے, مغفرتیں کرتا ہے, ولایتیں دیتا ہے, سینوں کو کھولتا ہے, رزق دیتا ہے, ایمان دیتا ہے, جنت دیتا ہے, جہنم سے بری کرتا ہے. بتاؤ, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. بتاؤ, نقشبندی سلسلہ دے دیا, ٹائم دے دیا, وقت دے دیا, آپ کو وہاں پہنچا دیا, بٹھا دیا, اور پھر کھوتے کھوتے بن کے واپس. کوئی ارادہ نہیں ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے. کوئی نہیں صبح فجر کی نماز ہم آگے پڑھ لیں گے. فجر بھی نہیں آتے, فجر بھی نہیں آتے, نماز نہیں پڑھتے. خوف ہی نہیں رہا, خوف ہی نہیں, احسان ہی نہیں اپنے رب کا مانتے. تو کیا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں نا. کس منہ سے رزق مانگوں؟ وہ تو کتے کو بھی کھلا دیتا ہے, کیڑوں کو بھی کھلا دیتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو سب مخلوق کو کھلاتا ہے. اس نے تو وہ چیز دی ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں دیتا. کیا چیز؟ کہ اپنے نام کی توفیق دے دیا. دیکھیے دکھائے نا نواز شریف بیٹھا ہوگا, کہاں بیٹھا ہوگا, زرداری کہاں بیٹھا ہوگا. مودی تو خیر توفیق ہی نہیں, اس کو تو پتہ نہیں سوائے گائے بھینس کے, تو اس کو کچھ آتا ہی کچھ نہیں. مجھے بتاؤ, دیکھو نا دنیا میں نظر مارو نا بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف, لیکن کوئی بیٹھا کون ہے اس وقت اس مسجد کے اندر تہجد کے وقت؟ چند فقیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ان سے بڑا کون ہوگا مجھے بتائیں. بڑا تو وہی ہے جس کے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے. یہ بادشاہتیں کیا ہیں؟ چھیڑ کے دیکھیں نا اس فقیر کو کوئی, بتائیں. اللہ کے واقعی محبوب بندے اس مجمع ہے, اس مجمع کو چھیڑ کے دیکھیں نا آگے, کوئی بھی آج چھیڑ کے دیکھے اللہ بتائے گا میں بتاتا ہوں, چھیڑو اس کو. تو معلوم نہیں میرے محبوب بندے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا, بادشاہ سے بادشاہ بھی نہیں آ سکتے. ایسے تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انسان ایسے محبت بڑھتی ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں. جیسے جیسے ذکر کرتے ہیں آدمی اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو نقشہ کھینچا ہے قرآن میں, اس کا نقشہ کھینچا ہے, فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ. اللہ کہ تو اتنا میرا محبوب بن جاتا ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو مینوں تقدر ہے, میں تینوں تقدر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے کو, اتنا قریب کون, کیا چیز, کس چیز نے اتنا قریب کیا اللہ کے ذکر نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو, اس کی قدر کرنی چاہیے. اس میں بکواس بازی بند کریں, منہ بند کریں, اللہ کا خوف کریں. یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اور جن لوگوں نے یہ باتیں بکواس کی ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی توبہ کریں, اللہ سے طائب کریں. اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کس پوزیشن میں اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. دروازے توبہ کے کھلے ہوئے ہیں, سچے دل سے توبہ کر لیں.
جس نے بھی بے ادبی کی اللہ کے ذکر کے بارے میں، نخرے کیے ہیں، ٹھکرے کیے ہیں، اب اللہ کی پکڑ سے بچیں. اور میں صاف ہمدردی سے کہہ رہا ہوں کہ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور صدقات دیں کہ اللہ ہماری زبان سے کیسے لفظ نکل گئی اس چیز کی کہ تو نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، ہم اس کو ایسے ٹھکرائے، ایسا ٹھکرائے ہم تیری نعمتوں کو. جن نے بکواس کی ہے اس ذکر کے بارے میں کہ جی ہم سے نہیں ہوتا، کیسے کریں جی، فلاں کریں جی، ٹائم نہیں ہے، یہ ہے تو فلاں ہے، اور ذکر سے بھاگے ہیں، الزام لگاتے ہوئے ذکر کے اوپر. توبہ کریں، توبہ کریں. یہ میں ہمدردانہ طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمدردانہ طور پر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بکواسیں کی ہوئی ہیں اگر سن رہے ہیں میری بات کو، سیدھے انسان کے بچے بن جائیں. جو راستہ اللہ نے ان کے لیے سلیکٹ کیا ہے اتنا سادہ مستی کا، اس پہ محنت کریں اور اللہ کو پانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.